کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو کسی کے پاس ہنر زیادہ ہے، تو ہر کوئی اپنے اپنے میدان میں رہے، اور اس طرح کی جو خواہشات ہے کہ دوسری کی جو چیزیں ہیں وہ اس کو مل جائیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا، ہر بندہ ہر بن مولا ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جو فارمولہ دیا تھا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو، مفہوم ہے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو، اس طرح تم اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اس کی قدر کرنے لگو گے۔ اگر آپ اوپر والوں کو دیکھو گے تو اللہ کی جو نعمت آپ پر ہے اس کی قدر نہیں رہے گی آپ کے پاس۔ تو اپنی ایبلٹیز، اپنی کوالٹیز، اپنی صلاحیتیں جو ہیں، اپنی سکلز جو ہیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان کو بروئے کار لا کے ہم دنیا میں جئیں، تو پھر پازیٹیو تھنکنگ ہوگی ہمارے اندر، جو ہے ایک مثبت سوچ پیدا ہوگی، اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ورنہ دیکھتے رہیں کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، یہی رونا روتے رہیں، تو پھر صرف رونا ہی رونا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ یعنی مرد جو نیکی کریں گے ان کو اس کا ثواب ہے، عورتیں جو نیکی کریں گی ان کو اس کا ثواب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو کچھ نہیں ملے گا یا مردوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے شان نزول میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کے لیے دو بیویوں جتنا حصہ ہے وراثت میں۔ جب یہ کہا کہ مرد کو ڈبل اور عورت کو سنگل ملے گا، تو اس پر مرد کہنے لگے ہمیں تو قیامت میں اجر بھی ڈبل ملے گا۔ تو پھر عورتیں کہنے لگی چلو پھر ہمیں قیامت میں گناہ بھی سنگل ملے گا، اگر کسی بات پہ جرم ہوا ہے تو اس کا گناہ بھی سنگل ملے گا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ مردوں کے لیے ہے وہ جو اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اور ایک اور شان نزول بھی اس کا یوں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ کہنے لگی کہ ہم بھی مردوں جیسے ہوتی تو ہم بھی جہاد میں جاتی تو شہادت کا رتبہ پاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جو رکھا ہے، آپ خواتین ہیں تو آپ کو اگر شہادت ادھر جہاد میں جانے کا جو ہے وہ موقع نہیں مل رہا، تو گھر میں آپ کے لیے بہت سی بشارتیں ہیں، خاوند کی خدمت کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، اور دیگر معاملات میں بڑی بڑی، بلکہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جو خاتون لڑکی کے دوران فوت ہو جائے وہ بھی شہادت کا رتبہ پا جاتی ہے۔ تو اپنے اپنے میدان میں رہ کر اس میدان کے مطابق، اس کے تقاضوں کے مطابق کام کرنا، یہ اصل میں فطرت کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور باقی یہ کہ مرد عورت کی جگہ پر عورت مرد کی جگہ پہ چلے جائے تو پھر تو یہ وہ خلاف فطرت ہے۔ ٹھیک ہے نظام لوگ چلا لیتے ہیں، لیکن فطرت کے خلاف نظام جو ہے وہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ تو جو اللہ نے بنا دیا ہے اس پر شاکر رہنا چاہیے۔ یہی تو اب وہ سوچیں پیدا ہونی شروع ہو گئی نا، وہ جو آج کل وہ کہتے ہیں کہ اپنی جنس ہی بدلنی ہے، اپنے آپ کو کچھ اور ہی قرار دے دو، وہ اسی وجہ سے ایسی سوچیں پیدا ہوئی، منفی سوچ کی وجہ سے۔ اللہ نے جو بنایا ہے اس پہ شاکر رہنا ہے اور اسی میں اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہ نہ کرو میں وہ بن جاؤں میں وہ بن جاؤں، بلکہ فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، جس حال میں ہو اللہ سے فضل مانگو۔ ادھر ادھر کی باتیں یہ کرنا کہ میں وہ بس فضل جس کو بھی مل گیا جس حال میں بھی وہ ہے، اللہ کا فضل ہی تو کافی ہے۔ فضل تیرے دی آس خدایا اور غرور نہ کوئی، تو اللہ کے فضل پہ ہی آسرا ہے ہمارا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہر ایک کے لیے ہم نے والی وارث بنائے ہیں اس میں سے جو ان کے والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا۔ یعنی ایک وارث تو اس طرح بنتے ہیں نا، ترک الوالدان والدین نے، اور رشتہ داروں نے جو چھوڑا تو ان کے جو رشتہ دار ہیں نیچے جو وارث ہیں وہ ان کے وارث بنتے ہیں۔ اور فرمایا والذین عقدت ایمانہم، اور وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارے قسمیں ہو گئیں۔ یہ بھی ایک صورت ہے کہ جس بندے کے نسب کا پتہ نہ ہو، مجہول النسب ہو، اگر کسی دوسرے کو کہے کہ تو میرے بعد میرا وارث بنے گا اور میرے جو ہے دیت وغیرہ کا ذمہ دار بنے گا،
تو وہ اگر اس کو قبول کر لے تو اس طرح بھی ایک دوسرے کا وہ وارث اور اسی طرح وہ دوسرا بھی اگر مجہول النسب ہے، یعنی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کس کا بیٹا ہے، اس کے نسل کا پتہ نہیں، اور کسی دوسرے کو وہ اپنا اس طرح قسم دلا کے ایک دوسرے کو وہ اپنا وارث بناتے ہیں، تو اس طرح بنا جا سکتا ہے۔ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، تو ان کو ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن عزیز کے ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔